بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج کتاب الوقف، وقف کی بات شروع ہو رہی ہے، شہادت کی بات ختم ہونے کے بعد۔ وقف وہی وقف جو عموماً ہمارے سامنے ہے کہ کسی چیز کو کسی مورد کے ساتھ مختص کر دینا، وقف عام ہو یا وقف خاص ہو۔ مثال کے طور پر ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ہم پنکھا لے کر کسی مسجد کو وقف کر دیتے ہیں، یا امام بارگاہ یا مدرسہ کو وقف کر دیتے ہیں، سکن کو وقف کر دیتے ہیں وغیرہ۔ وقف کی تعریف وہ تحبیس الاصل، اصل کا محبوس کرنا، مقید کر دینا، اصل کا، اصل و شے کا، یعنی اے جعلہ علی حالت، یعنی اس اصل کو قرار دینا، علی حالت، اس حالت پر کہ لا یجوز التصرف فی ہے، اس اصل میں پھر تصرف جائز نہ ہو شرعاً، ٹھیک ہے نا، علی وجہ ناقل لہو عن الملک، اس بنا پر کہ ملکیت اس اصل کی کسی اور کی طرف نقل نہ ہو سکے، یعنی اس طرح محبوس کر دینا اصل کو، ٹھیک ہے نا، کہ ملکیت جو ہے، ملکیت ایک سے دوسرے کی طرف نقل نہ ہو سکے۔ جس چیز کے لیے وقف کر دی گئی ہے بس ملکیت اسی کی ہے، الا مستثنیہ، ہاں بعض موارد ہیں جن کا استثناء کیا گیا، وہاں ملکیت نقل ہو سکتی ہے۔ وہ ان موارد میں سے مورد مثلا چیز خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک چیز خراب ہو رہی ہے، اب اسے تصرف میں نہ لایا گیا تو پھر وہ ختم ہو جائے گی، یعنی ضائع ہو جائے گی، تو پھر اسے بیچ کر ملکیت یہاں انتقال کر سکتی ہے، اسے بیچ کر اس کی جگہ نئی لی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح عمارت خراب ہے تو اسے گرا کر نئی بنائی جا سکتی ہے، پرانی اینٹیں جو ہے پرانا مواد بیچ کر۔ یعنی بعض موارد ہیں جن موارد میں کیا کیا جا سکتا ہے، ملکیت بھی منتقل ہو سکتی ہے، لیکن پھر بیچ کر پھر جو پیسہ ہے نا وہ کسی اور کام پہ نہیں لگانا، وہ سیم اسی جگہ پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ شہید ثانی علیہ الرحمہ نے کیا کیا ہے، نقل کیا ہے۔ لیکن قبلہ اس کے مقابل میں کون ہے، ابن ادریس علیہ الرحمہ کا، ابن ادریس ہلی، جو پہلے میں نے تعارف بھی ان کا ذکر کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً وقف کی گئی شے کا بیچنا جائز نہیں ہے، مطلقاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ابن جنید کا قول بھی یہی ظاہراً ہے۔ اب تعریف پہ دوبارہ جاتے ہیں، وہ تحبیس الاصل، وقف کسے کہتے ہیں، اصل کا محبوس کرنا، و اطلاق المنفعہ، لیکن منفعت کا کیا کرنا، چھوڑ دینا، منفعت یعنی اس کی وہ جو چیز ہے نا اس سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ فائدہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، واضح۔ اچھا، وہاد لیس تعریفا، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو لفظ بیان کیا ہے نا وقف کو سمجھانے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے، وہو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعہ، ھذا لیس تعریفا، یہ تعریف نہیں ہے وقف کی، یہ تعریف سے مراد یعنی تعریف حقیقی نہیں ہے تو تعریف حقیقی نہیں ہے۔ اچھا، بل ذاکر شیء من خصائص ہی، بلکہ وقف کی خصائص میں سے یہ کچھ خاصیتیں، خصوصیات بیان ہوئی ہیں، نہ کہ یہ تعریف وقف ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی شاہ جی، او تعریف لفظی، یہ لفظی تعریف ہے، وہ حقیقی تعریف نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا کیا جائے، تمییز دی جائے معرف کی غیر سے، موافقۃ للحدیث الوارد عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو الفاظ بیان کی ہیں مصنف علیہ الرحمہ نے، یہ موافقتاً بیان کیے ہیں اس حدیث سے جو وارد ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وہ کیا ہے کہ وقف کے بارے میں رسول کائنات فرماتے ہیں، حبس الاصل، کہ اپنی اصل کو کیا کرنا، محبوس،
وسبل الثمرہ، اور ثمرہ کو کیا کر دینا؟ عام چھوڑ دینا. سبل وہی سبیل سے ہے، وہ جو سبیل لگاتے ہیں وہ خصوصی ہوتی ہے، سبیل عمومی ہوتی ہے نا. تو سبل ثمرہ، اس کا ثمرہ یعنی اس کا فائدہ، جو اس چیز سے فائدہ ہوگا وہ عام ہے، اس میں تقیید تحبیس نہیں ہے. اچھا، تو شارع علیہ رحمہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تعریف نہیں ہے. وَإِلَّا فرماتے ہیں اگر اسے تعریف حقیقی قرار دیا گیا، شارع فرماتے ہیں یہ جو لفظ بیان ہوئے ہیں تحبیس الاصل و اطلاق المنفع، یہ وقف کی حقیقی تعریف نہیں ہے. وَإِلَّا سے مراد یعنی اگر اسے تم کہو کہ تعریف حقیقی ہے تو پھر لا ان تقضا بسکنا و اختیہا والحبس. اچھا، وہی خارجۃ عن حقیقت ہی. تو اس طرح سے فرماتے ہیں اگر اسے تعریف حقیقی قرار دیتے ہو تو پھر سکنا و اس کی بہنیں جو ہیں اور حبس جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وقف کی جو آپ نے تعریف کی ہے یہ سکنا اور اس کی بہنوں کے ساتھ مشترک ہے اور حبس کے ساتھ. یہ سکنا یہ لفظ ہے، تعبیر ہے ایک، دیکھیے گا سکنا ایک تعبیر ہے، اور اس کی بہنیں مثال کے طور اس کی بہنیں انہوں نے لکھا ہے کہ رقبہ ہو گئی اور عمرہ ہو گئی. یہ کتاب عطیہ میں تفصیل ان کی آئے گی سکنا اور اس کی بہنوں کی. سکنا کیا ہے؟ جب منفعت کیا ہو، منفعت مفروضہ جو ہے یہ کیا کی گئی مقرونہ ہو اسکان کے ساتھ تو اسے سکنا کہتے ہیں. جب منفعت مفروضہ مقرونہ ہو مدت کے ساتھ تو اسے رقبہ کہتے ہیں. یہ رقبہ اس سکنا کی بہن ہے. اور یہی منفعت جب ثمر کے ساتھ ہو تو اسے عمرہ کہا جاتا ہے. متعلق ہو مقرون ہو ثمر کے ساتھ تو اسے عمرہ کہا جاتا ہے. یہ سکنا کی بہنیں ہیں رقبہ اور عمرہ. یہ اختائحہ جو انہوں نے کہا ہے نا، بہن بھائی ہیں اس کے، ان میں بھی تحبیس ہوتی ہے. والحبس، اور اسی طرح حبس کہہ لیں، ان میں بھی تحبیس ہوتی ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وقف میں آپ کہہ رہے ہیں یہ تحبیس ہے، یہ وقف کی عینی تعریف یہ نہیں ہے کہ تحبیس ہو جانا. تحبیس تو سکنا میں بھی ہوتی ہے، تحبیس تو عمرہ میں بھی ہوتی ہے، تحبیس تو رقبہ میں بھی اور حبس میں بھی ہوتی ہے. تو یہ تعریف پھر خاص تو نہ ہوئی وقف کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی. وہی خارجۃ عن حقیقت ہی حقیقت الوقف، جبکہ ہے یہ مذکورہ یعنی سکنا رقبہ عمرہ اور حبس جو ہیں یہ خارج ہیں حقیقت وقف سے، ان میں بھی پھر وہی تحبیس ہوتی ہے. تو پتہ چلا یہ تعریف مختص نہ ہوئی کس کے ساتھ؟ وقف کے ساتھ، جو مصنف علیہ رحمہ نے بیان کی ہے. کما سیشیر الیہ، جس طرح کہ ان قریب اس کی طرف اشارہ بھی کیا جائے گا. یعنی یہ جو اقسام ہیں کہاں اشارہ کیا جائے گا؟ کتاب عطیہ میں، آگے آنے والی کتاب میں. وفی الدروس عرفہ بأنہ صدقہ الجاریہ طبعا. دروس میں مصنف علیہ الرحمہ نے وقف کی تعریف کی ہے. عرف المصنف ہو الوقف، وقف کی تعریف کی ہے کیسے کہ بأن الوقف الصدقۃ الجاریہ، وقف کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے وقف کو مصنف نے اپنی کتاب دروس میں. کیوں؟ طبعاً اتباع کرتے ہوئے لما وارد عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روایت کے اتباع کرتے ہوئے جو روایت وارد ہوئی ہے کس سے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وہ روایت کیا ہے؟ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، کوئی پیچھے سے عمل آگے نہیں جاتا. الا، ہاں چند اعمال ہیں جو آگے جاتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ من ثلاثن، 3 عمل ہیں، ان میں سے ایک جو ہے صدقۃ جاریۃ، ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ صدقہ جو باقی رہنے والا ہو، جاری صدقہ. یہ بھی پیچھے سے ثواب اس کا آگے منتقل ہوتا رہتا ہے. یہاں صدقہ جاریہ سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ یہی وقف کی ہوئی چیز. ٹھیک ہے نا جی. یہ 3 چیزیں ہیں قبلہ اصلاً جو پیچھے سے آگے انتقال کی جاتی ہیں. انقطع عنہ عمل ہو، اس کا عمل منقطع ہوتا ہے. الا من صدقۃ جاریہ، ایک
او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جائے، یہ دوسری چیز ہے، اس کا فائدہ بھی آگے مردہ کو منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسری کیا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، اور تیسری چیز کیا ہے کہ ایسا بچہ نیک، اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا مانگتا رہے، کوئی پیچھے سے چیز بھی اس کے لیے ارسال کرتا رہے، یہ فائدہ دیتی ہے چیز آگے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آگے وَلَفْظُهُ الصَّرِيحُ، یہاں جو صدقہ جاریہ سے مراد کیا لیا گیا ہے، وقف لیا گیا ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب دروس میں جو وقف کی تعریف کی ہے وہ صدقہ جاریہ کے ساتھ کی ہے، کہ وقف کیا ہوتا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، وَلَفْظُهُ لفظ الوقف، توجہ کیجیے گا، کسی چیز کو جو آپ نے وقف کرنا ہے کسی کے لیے، تو کیا کہہ کر وقف کریں گے، کون سا لفظ بولیں گے آپ، کون سا صیغہ استعمال کریں گے، یوں کہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَلَفْظُهُ یعنی صیغہ یعنی وقف کا صیغہ کیا بولا جائے گا، الصریح، وہ لفظ، وہ صیغہ جو صریح ہو، صراحتاً دلالت کرے کس پر، وقف پر، واضح طور پر۔ صریح سے مراد کیا ہے، الذی، صریح کی تفسیر کر رہے ہیں، صریح وہ صیغہ ہوتا ہے الذی لا یفتقر فی دلالتہ علی الوقف الی شیء آخر، کہ وقف پر دلالت کرنے کی وجہ کرنے میں ایسا صیغہ بولا جائے کہ جس کی دلالت وقف پر کرنے کے لیے کسی اور چیز کی طرف بندہ محتاج نہ ہو، ایسا لفظ بولا جائے کہ بولنے سے ہی وقف سمجھ میں آ جائے، کوئی اور ساتھ لفظ نہ بولنا پڑے، اضافہ لفظ کا نہ کرنا پڑے وقف کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے چیز وقف تو کی جا سکتی ہے، صیغہ بن تو سکتا ہے وقف کا، لیکن وہ اکیلا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا، کسی اور لفظ کا ساتھ اضافہ کرنا پڑے گا، جیسے آگے آ رہے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں لفظ صریح جو اس کا ہے، بغیر اضافے کیے کسی چیز کے، جو صراحتاً دلالت کرتا ہے وقف پر، وہ یہ ہے وَلَفْظُهُ الصَّرِيحُ، مصنف کی عبارت صرف پڑھنا، وَلَفْظُهُ الصَّرِيحُ، صریح صیغہ وقف کا کیا ہے، وقفت، یہ ہے صریح صیغہ، وقفت، میں نے وقف کیا، وقفت الکتاب للمدرسۃ الرضویۃ مثلا، ٹھیک ہے نا، للمسجد فلاں، یہ صیغہ جو ہے، یہ جو لفظ ہے وقف، تو یہ صریح لفظ ہے، یعنی اکیلا ہی کافی ہے، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاصتاً علی اصح القولین، اصح قول، دو قولوں میں سے اصح قول جو ہے اس کی بنا پر یہی وقف تو لفظ صریح ہے، واضح، یہ تو دو قولوں میں سے ایک قول تھا کہ یہی وقف تو ہی لفظ صریح ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے۔ اب دوسرے قول کی طرف تھوڑا اشارہ آئے گا آگے، مصنف رد اما حبس تو یہ لفظ بولنا کہ حبس تو میں نے اس چیز کو محبوس کیا، وسبل تو یا میں نے اس کی منفع کو کیا کیا، یا اس چیز کو میں نے سبیل قرار دیا، وحرم تو میں نے حرام قرار دیا فلاں فلاں پر، وصدق تصدق تو یا تصدق تو لفظ بولنا، یہ فمفتقرن الی القرینۃ، یہ ان کے ذریعے سے بھی قبلہ، ان کے ذریعے سے بھی وقف تو چیز ہو جائے گی، لیکن یہ اکیلے لفظ یہ کافی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ قرینہ کے محتاج ہیں۔ مثلا کون سا کرے، قط عبید، ابدیت، ہمیشگی، یہ لفظ ساتھ بولا جائے گا، ونفی البیع کی جائے گی، والہبہ کی جائے گی، ہبہ کی نفی، والارث، ارث کی نفی کی جائے گی۔ مثلا اگر آپ ان چار لفظوں کے ذریعے سے چیز کو وقف کرتے ہیں تو یوں کہا جائے گا، پہلے کی مثال دے رہو، حبستو ھذا الکتاب ابداً لا تباع ولا توہب ولا تورث، ابداً ابدیت، لا تباع بیع کی نفی، لا توہب ہبہ کی نفی، لا تورث ارث کی نفی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آگے دوسرے لفظ کی مثال بنا سکتے ہیں، سبل تو، ٹھیک ہے نا، حاضل کتاب وغیرہ ہی، یا کوئی اور چیز، حاضل کلم وغیرہ ہی، ٹھیک ہے نا۔
لیکن ساتھ قید لگانی پڑے گی، ابدن لا تبا ولا توہب ولا تورث. اسی طرح حرمتو کا کہیں تو پھر بھی یہ قیدیں لگانے پڑیں گی، اور تصدق تو کہیں تو پھر بھی یہ قیدیں لگانی پڑیں گی. واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ فیسیر و بذالک صریحان، فیسیر و بذالک، تو پھر بے ذالک ان قیود کی، ان قرائن کی وجہ سے، ان قرائن کو لگانے کے ساتھ پھر سیگا صریح بن جائے گا. یہ والے سیگے چار، یہ والے چار سیگے بھی صریح بنیں گے، صراحتاً وقت پر دلالت کر سکتے ہیں، لیکن ان چار قرائن کو لگانے کے بعد. کون سے چار قرائن؟ ابدن، لا تبا، ٹھیک ہے نا، یعنی نفی البیع، نفی الہبا، نفی الارث، یہ چار. وکیلا، وہ اصح القولین کہا تھا، دو قولوں میں سے جو اصح قول ہے اس کی بنا پر یہ پہلا بات تھی کہ لفظ صریح فقط وقف تو ہے، لیکن کیل والا قول ہے قبلہ اس کے قائل ہیں علامہ ہلی اپنی کتاب تذکرہ میں اور اپنی کتاب قواعد میں. علامہ ہلی اپنی کتاب تذکرہ اور اپنی کتاب قواعد میں وہ کیا کہتے ہیں کہ الاولان صریحان ایضاً. علامہ ہلی کہتے ہیں پہلے دو سیغے بھی صریح ہیں. پہلے دو سے مراد حبستو و سبلتو، یہ بھی صریح ہیں، اکیلے بھی یہ کہہ دیے جائیں بغیر کسی اضافے کے پھر بھی یہ وقف پر دلالت کرتے ہیں، بدون ضمیمت، ضمیمہ کے بغیر. لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں وَيُضَعَّفُ بِاشْتِرَاكِهِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ کیل والا قول ضعیف ہے. یہ کیل والا قول کیا ہے؟ واضح، بے اشتراکہما، کیونکہ یہ دونوں حبست اور سبل تو مشترک ہیں بین الوقف و بین غیر ہی، غیر وقف اور وقف کے درمیان مشترک ہیں. فلا یدل علی الخاص بذات الوقف، یہ خصوصی طور پر وقف کی ذات پر دلالت نہیں کرتے. فلا بد من انضمام قرینۃ تعین ہی، پر ضروری ہے کہ ان دونوں کے ساتھ، جب ان دو لفظوں کے ساتھ، شہید ثانی فرماتے ہیں حبست اور سبلتو کے ساتھ آپ کسی چیز کو وقف کرنا چاہیں تو انضمام قرینہ، تو کوئی قرینہ اس کے ساتھ منظم کریں، تعین نہیں، جس کے وجہ سے کیا ہو جائے، وقف کے ساتھ وقف کی تعیین ہو جائے. ولو قال جعلتہ، اب آگے ایک اور بات آ رہی ہے. اگر کوئی بندہ وقف کرتے وقت یوں کہتا ہے، لو قال الواقف، واقف یوں کہتا ہے جعلتہ وقفا او صدقتن معبدتن محرمتن، یوں بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی اس چیز کو، جعلتہ، اس چیز کو، کوئی بھی چیز کہہ سکتے ہیں، بکری، گائے، بھینس، قلم، ہیٹر، موبائل، پنکھا، ٹھیک ہے نا، قلین وغیرہ وغیرہ، اس کو وقف کرتا ہوں او صدقہ کرتا ہوں معبدتن محرمتن، یوں کہتا ہے تو کفا، تو پھر چیز وقف ہو جائے گی، کافی ہے. وفاقاً دروس، مصنف نے دروس میں بھی اسی بات پر اتفاق کیا ہے. کیوں؟ دلیل لأنہو کسری، کیونکہ یہ قول جو ہے، یعنی یوں کہنا جعلتہ وقفا او صدقتا معبدتا محرمتا، یہ قول صریح ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے ایک اور بات، اب فرماتے ہیں ولو نول وقفا فیما یفتقر الی القرینۃ وقع باطنا، ٹھیک ہے نا. ایسا لفظ بولتا ہے، توجہ، ایسا لفظ بولتا ہے جو کرینہ کا محتاج تھا، لیکن یہ بغیر کرینہ کے اس کو بولتا ہے. توجہ، کون سا لفظ کرینہ کا محتاج تھا؟ صدقے صدقے سب تو یہ چار جو ہیں عند المصنف یہ کرینہ کے محتاج ہیں. چار، وقف تو صریح ہے با اتفاق، حبس تو سبل تو حرم تو تصدق تو، ٹھیک ہے نا. اچھا، ایسا لفظ بولتا ہے جو کرینہ کا محتاج ہے، لیکن یہ بولتا ہے بغیر کرینہ کے. لیکن نول وقف، دل میں نیت وقف کی کرتا ہے، دل میں نیت کیا کرتا ہے، وقف کی کرتا ہے. اس مورد میں ما یفتقر الی القرینہ تے، جو لفظ محتاج ہے کرینہ کی طرف، لیکن یہ ادا کرتا ہے بغیر کرینہ کے، دل میں نیت وقف کی ہے، تو پھر واقع باطنن، باطنن یعنی حقیقتاً، واقع میں حقیقتاً وہ وقفیت واقع ہو جائے گی. ودُیّنَ بِنِیَّتِہِ، اور اپنی نیت کا اس کو ملزوم بنایا جائے گا. دوینا یعنی اس پر لازم قرار دیا جائے گا اس کی نیت کے ساتھ. لو ادعا ہو، اگر یہ وقف کا کیا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے. یعنی اگر بعد میں کہتا ہے کہ قبلہ صاحب
میں نے وقف تو کی تھی چیز، لیکن میں نے ان الفاظ کے ساتھ کی تھی جو کرینہ کے محتاج تھے، میں نے کرینہ بھی نہیں لگایا تھا، لیکن میرے دل میں تھا کہ میں وقف کر رہا ہوں، تو اسے لازمی قرار دیا جائے گا، اس پر عمل کرایا جائے گا کہ تیری یہ چیز اب وقف ہو چکی ہے۔ اب آگے، او ادعا غیرہ، اگر دعویٰ کرتا ہے غیر الفاظ وقف کا، کہ الفاظ کوئی اور بولتا ہے جو وقف والے الفاظ نہیں تھے، تو پھر بھی کیا کیا جائے گا؟ اسی طرح اسے لازم قرار دیا جائے، کیونکہ نیت ہے، الفاظ اور ہیں وقف والے نہیں ہیں، لیکن نیت میں وقف ہے اور بعد میں دعویٰ کرتا ہے وقف کا، تو پھر اس پر الزما، اسے لازم قرار دیا جائے گا کہ تو نے وقف کر دی ہے یہ چیز۔ اب آگے، وَيَظْهَرُ مِنْهُ عَدْمُ اشْتِرَاطِ الْقُبُولِ مُطْلَقًا وَلَا الْقُرْبَى، توجہ کیجئے گا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدم اشتراط القبول مطلقاً، یہ سابقہ عبارت سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ مطلقاً قبول شرط نہیں ہے اور نہ ہی قربت شرط ہے۔ دیکھیں، توجہ توجہ توجہ، سمجھ آئی ہے؟ قبول شرط نہیں ہے کیا معنی؟ یعنی بندہ کہہ رہا ہے نا، میں نے یہ چیز وقف کی ہے مسجد کے لیے، میں نے یہ اپنی چیز وقف کی ہے مدثر صاحب کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں مدثر صاحب کا آگے قبول کرنا ضروری نہیں ہے، جیسے میں نے کہا میں نے دے دی ان کو تو وقف ہو چکی، ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ان کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قبول شرط نہیں ہے آگے والے کے لیے۔ مطلقاً سے مراد چاہے وقف عام ہو چاہے وقف خاص ہو، وقف عام مثلا مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے وقف کر دینا، وقف خاص یعنی کسی خاص بندے کے لیے وقف کر دینا۔ ولل قربت، قربت اللہ بھی کہنا شرط نہیں ہے، واضح یا نہیں؟ عام ہے نا، اسی کو یعنی ایک مدرسے کے لیے فقط طالب علم استعمال کر سکتے یعنی عام ہے، مدرسے کے ساتھ جو بھی تعلق رکھتا ہے وہ کر سکتا ہے، ہیں، یہ عام ہے۔ خاص مسجد فقط میں، مسجد سب کے لیے اللہ کا گھر، جو بھی آئے گا صاحب ظاہر مسجد میں نماز پڑھنے یا عبادت کے لیے آئے گا، وہی پنکھا چلا کے بیٹھے گا نا، ٹھیک ہے نا جی، تو عام ہے، یہ عمومی ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بات تو خاص خصوصی یہاں لیکن خصوصی جو ہوتے ہیں، خصوصی ہوتا ہے خاص گھر کے لیے یا خاص چند افراد، 5 بندے ہیں وہی بس کر سکتے ہیں، کہ ایک بندے کو میں مثلا میں آپ کو کتاب دے دیتا ہوں، یہ بھی خاص ہے۔ اچھا، لائبریری، شاہ صاحب کی نیت ہے لائبریری بنانے کی، وقف کریں گے، عام وقف ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی پڑھے پڑھ سکتا ہے لائبریری میں۔ اما ثانی، اب یہی 2 باتیں، ایک بات چلی تھی عدم اشتراط القبول، دوسری کیا ہے؟ عدم اشتراط القربہ، قربت شرط نہیں ہے اور قبول شرط نہیں ہے، ان میں سے پہلی کون سی تھی؟ قبول شرط نہیں ہے، دوسری کون سی ہے؟ قربت شرط نہیں ہے۔ اما ثانی، ترتیب چینج ہو رہی ہے، فرماتے ہیں بہرحال دوسری بات، یعنی عدم اشتراط القربت فی الوقف، وقف میں قربت شرط نہیں ہے، فہو اصح الوجہین، 2 وجہوں میں سے جو زیادہ صحیح وجہ ہے اس کی بنا پر قربت شرط نہیں ہے، یہ شارع کا نظریہ ہے کہ قربت شرط نہیں ہے۔ دلیل لعدم دلیل صالح علی اشتراط القربہ وان توقف علیہا الثواب، کیونکہ فرماتے کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے جو اس بات کی صلاحیت رکھتی ہو، جو اس بات کو ثابت کرے کہ قربت شرط ہے، قربت کے شرط ہونے پر کوئی صالح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَإِن توقف الوقف، اگرچہ وقف موقوف ہوتا ہے علیہ علی القربت الثواب، ٹھیک ہے نا جی، اگرچہ قربت پر کیا ہوتا ہے؟ ثواب موقوف ہے۔ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ، سوری، یہ جو اصح الوجہین کہا ہے، 2 وجہوں میں سے اصح وجہ شارع کے نزدیک یہی ہے کہ قربت شرط نہیں ہے، اس کے مقابل میں جو وجہ ہے اس کے قائل ہیں شیخ مفید اور ابن زہرہ اور علامہ، انہوں نے کہا ہے کہ قربت شرط ہے، وقف میں قربت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے شرط ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، یہ کہتے ہیں لأنہ نوع صدقہ فیحتاج الی القربہ، کیونکہ وقف صدقہ کی قسم میں سے ہے اس لیے یہ قربت کی محتاج ہے۔ وَأَمَّا الْأَوَّلُ، آگے چلتے ہیں پھر، وَأَمَّا الْأَوَّلُ، اما الاول سے مراد کیا ہوگا؟ عدم اشتراط قبول،
عدم اشتراط القبول اتنا ہی بہنا چینج ہوگی تو بتائیے. عدم اشتراط القبول یہ پہلا بن جائے گا. یہ یعنی قبول کا شرط کرنا بھی ضروری، قبول کرنا بھی شرط نہیں ہے. فهو احد القولین، یہ دو قولوں میں سے ایک قول ہے. ایک قول یہی ہے کہ قبول شرط نہیں ہے. وظاہر الاکثر، اکثر فقہا کا ظہور بھی اسی میں، اکثر فقہا کا یہی قول ہے کہ قبول شرط نہیں ہے. کیوں؟ دلیل لأصالت عدم اشتراط، اصل کیا ہے؟ عدم اشتراط القبول. شک ہے کہ شرط ہے یا نہیں ہے تو اصل عدم اشتراط ہے، برات ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ ازالت ملک، کیونکہ لأن الوقف، وقف جو ہے یہ ملک کا زائل ہونا ہے. وقف چیز کر دینا یعنی ملکیت کا زائل ہونا ہے کسی سے. فیکفی فیہ ایجاب، ملکیت کے زائل ہونے سے ایجاب کافی ہے. ایجاب ہوتا ہے یعنی جو بندہ سیگا کہہ رہا ہے میں نے وقف کیا، اس کا کہہ دینا یہی کافی ہے، آگے کسی کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے. کیونکہ وقف ہے مالک کی ملکیت کا ختم ہو جانا. جیسے یہ کہے گا میں نے وقف کی اپنی چیز، اس کی ملکیت اس سے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. قبول شرط نہیں ہے. کل ات کے جس طرح کے آزاد کرنے میں ہوتا ہے، مالک نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اس کا قبول کرنا شرط نہیں ہے، وہ آزاد ہو جائے گا. واضح. اس کے مقابلے میں قبلہ ایک قول ہے، تین قول بنتے ہیں. یہ پہلا یہ ہے، دوسرا یہاں لکھا ہوا ہے وکیلا یشترطو، کیل والے سے پہلے ایک اور قول کی طرح میں متوجہ کرا دیتا ہوں، وہ یہاں نہیں ہے. یہ پہلا قول کیا تھا؟ مطلقاً قبول شرط نہیں ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا قول ہے ایک جماعت کا، فقہاء امامیہ کی ایک جماعت کا، انہی جماعت میں سے صاحب جواہر ہیں، وہ کہتے ہیں مطلقاً قبول شرط ہے. مطلقاً قبول شرط ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ عقد ہے، وقف عقد ہے، اور عقد میں ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے؟ معتبر ہوتا ہے. یہ دوسرا قول بن جائے گا. اب تیسرا وکیلا، تیسرا قول یہ بنتا ہے. پھر کیل والا قول ہے جس کے قائل ہیں کہ بلا لکھنا ہے تو لکھ لیں، محقق ہلی کتاب شرائع میں، اور علامہ ہلی، اور شہیدان یعنی شہید اول اور شہید ثانی، اسی تیسرے قول کے قائل ہیں. یہ قول کیا ہے؟ یہ تفصیل والا قول ہے. فرماتے یشترط ان کان الوقف علی من یمکن فی حق ہی القبول، شرط یشترط قبول شرط ہے کب؟ جب وقف ایسی چیز کے بارے میں ہو، ایسی چیز کے لیے ہو جس کے حق میں ممکن ہو قبول کرنا. مثلا وقف کر رہا ہے بندے کے لیے، میں وقف کرتا ہوں اپنی کتاب شیخ مدثر صاحب کے لیے، تو مدثر صاحب قدرت رکھتے ہیں قبول کی یا قدرت نہیں رکھتے قبول کرنے کی؟ رکھتے ہیں. تو اگر وقف ایسی چیز کے لیے ہو جو قبول کی قدرت رکھتا ہے تو پھر قبول شرط ہے. اور اگر وقف ایسی چیز کے لیے ہے جو قبول کی قدرت نہیں رکھتی، مثلا مسجد، تو پھر وقف قبول شرط نہیں ہے. یہ تفصیل والا قول بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، واضح ہوا سیدنا. وہ اجود، یہی قول کیا ہے؟ اجود ہے. وبذالک داخل فی باب العقود، اور اسی وجہ سے اجود سے مراد یہ شہید ثانی کا مختار قول بن جائے گا. وبذالک، اسی وجہ سے، ذالک کا مشارلہ کیا ہے؟ افتقار الوقف فی الخاص القبول، فی الخاص القبول داخل فی باب العقود. تو یہ عقود کے بحث میں چلا جائے گا. جب اس میں شرط ہے قبول کی تو یہ عقود میں چلا جائے گا، کیونکہ عقود میں ایجاب و قبول دونوں شرط ہوتے ہیں. دلیل اور دلیل لأن ادخال شیء فی ملک الغیر یتوقف علی رضا، یہ دلیل ہے قبول کی قبول شرط ہے. اس کی دلیل لأن ادخال شیء فی ملک الغیر، کسی شے کا دوسرے کی ملکیت میں داخل کرنا یہ موقوف ہوتا ہے علی رضا ہو، کہ دوسرے کی رضایت ہونی چاہیے. یعنی میں جو اپنی کتاب شیخ مدثر صاحب کی ملکیت میں داخل کر رہا ہوں تو اس کے لیے شیخ مدثر صاحب کی رضایت بھی ہوگی، تو تب شیخ مدثر صاحب کی ملکیت میں یہ کتاب جائے گی. ایک دلیل. اور دوسری دلیل ولی شک فی تمام سبب دون القبول، فرماتا قبول کے بغیر تو تمام سبب میں شک ہے کہ پتہ نہیں ان کی ملکیت میں پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، شک ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب شک ہے فیستصحب،
تو پھر استصحاب کیا جائے گا اس مورد میں، یعنی صاحب کا حالت جاری ہوگی، شک سے پہلے یہ میری ملکیت سے زائل نہیں ہوئی تھی اور شیخ مدثر صاحب کی ملکیت میں نہیں پہنچی تھی، تو لہذا جب تک قبول نہیں ہوتا تب تک کیا ہے، شیخ مدثر صاحب کی ملکیت میں یہ کتاب نہیں جائے گی، لہذا وقف صحیح نہیں ہوگا بغیر قبول کے، لہذا کیا کہا، قبول نتیجتاً شرط ہے۔ فعلی ھذا یعتبر فیہ فی القبول ما یعتبر فی العقود اللازمہ، پس اس بنا پر معتبر ہے قبول میں ما یعتبر فی العقود اللازمہ، جو عقود لازمہ میں جو چیز معتبر ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہے، معتبر ہے قبول میں۔ وہ قبول کیا ہے، قبول میں کون سی چیز معتبر ہوتی ہے، من بیانیہ ہے، بیان کر رہی ہے، من اتصال ہی بالایجاب عادتاً، یہ کہ قبول اتصال القبول، قبول متصل ہوتا ہے ایجاب کے ساتھ عادتاً۔ توجہ، علی ھذا، یعنی جب اس دوسرے قول کی بنا پر ہم کیا قائل ہوئے ہیں کہ قبول معتبر ہے، قبول شرط ہے، تو جب قبول شرط ہے تو قبول کی جو لواحق ملحقات ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ آئیں گی کہ قبول ایجاب کے ساتھ ملا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اتصال اس کا ہونا چاہیے۔ ایجاب سمجھتے ہیں نا، ایجاب یہ تھا میں نے کہا وقف تو، آپ نے کہا قبل، تو یہ ایجاب و قبول ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، وقوعہ بالعربیت، کہ قبول عربی میں ہونا چاہیے، قبل تو، ٹھیک ہے نا، وغیرہ، یا اس کے علاوہ باقی جو قبول کی شرائط ہیں وہ بھی یہاں لاگو ہو جائیں گی۔ نعم لو کان علی جہت عامہ او قبیلۃ، اگر فرماتے ہیں وقف جہت عامہ کی بنا پر ہو، یہ سابقہ تھا جہت خاصہ کی بنا پر، اگر وقف کیا ہو جہت عامہ کی بنا پر ہو، او قبیلۃ کسی پورے قبیلے کے لیے ہو، کل فقراء، کل فقراء قبیل ہے، یہ ایک پورا قبیل ہے کہ یہ جو میں کولر وقف کر رہا ہوں پانی کا، ٹھیک ہے نا، یہ کس کے لیے ہے، سب فقراء، اس سے صرف یہ قبیل ہے۔ لم یشترط القبول، تو یہاں شرط قبول شرط کیونکہ یہاں عام وقف ہے، خاص نہیں ہے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ قبول الحاکم لہو، اگرچہ ممکن ہے کہ یہاں حاکم قبول کرے لہو وقف کو، اگرچہ حاکم قبول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی جہاں وقف عام ہے وہاں قبول کی شرط نہیں ہے۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الدُّرُوسُ، یہی وہ بات ہے جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے، جس کے بارے میں مصنف نے دروس میں قطعی فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر وقف عام ہو تو وہاں قبول شرط نہیں ہوگا۔ وَرُبَّمَا قِيلَ، اس کے مقابل میں قول آ گیا، رُبَّمَا قِيلَ، بس اوقات کہا گیا کہ بِإِشْتِرَاطِ قبول الحاکم فی ما لہو ولایتہ، اس مورد میں جب لہو حاکم کے لیے ولایت ہو نا، تو اس مورد میں حاکم کو قبول کرنا ضروری ہے، قبول کرنا حاکم کا شرط ہے، اگرچہ وقف عام ہے، وقف عام کی صورت میں بھی حاکم کا قبول کرنا کیا ہے، شرط ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ لَا يُعْتَبَرُ قبول البطن الثانی، توجہ، عَلَى الْقَوْلَيْن، دونوں قولوں کے بنا پر، چاہے آپ قبول کو شرط قرار دیں چاہے شرط قرار نہ دیں، عام میں ہو یا خاص میں ہو، توجہ رکھنی ہے۔ ادھر دیکھیں، سمجھنے پہلے پھر ترجمہ کروں گا۔ ہم نے مان لیا، اس قول کے قائل ہو گئے کہ قبول شرط ہے، میں نے کتاب کس کے لیے وقف کی تھی، شیخ مدثر صاحب کے لیے، تو شیخ مدثر صاحب کو تو قبول کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کتاب کس کی ہو گئی قبول کرنے کے بعد، شیخ مدثر صاحب کی، شیخ مدثر صاحب کی اگلی نسل کے لیے بھی قبول کرنا شرط ہے، قبل تو کہنا شرط ہے یا نہیں ہے، یہ بات اب کہیں سے آسان تم فرتوا علی القول، دونوں قولوں کے بنا لا یعتبر قبول البطن الثانی، بطن ثانی سے مراد نسل ثانی، اگلی نسل کے لیے قبول کرنا شرط نہیں ہے، ولا رضا ہو، اور ان کی رضایت بھی ضروری نہیں ہے، کیوں، لتمامیت الوقف قبلہ قبل بطن ثانی، دوسری نسل آنے سے پہلے ہی وقف تام ہو چکا تھا، فلا ینقطع، جب وقف تام ہو چکا ہے تو اب وقف منقطع، فلا ینقطع، وقف منقطع نہیں ہوگا، کیوں، وَلِأَنَّ قبولہ قبول بطن ثانی، وہی دوسری نسل کا قبول کرنا لا یتصل بالایجاب، فضول ہے اگر قبول کروائیں بھی تو ایجاب کے ساتھ یہ متصل نہیں ہے، صاف ظاہر ہے جب دوسری نسل آ چکی ہے تو
پہلی نسل والا قبول کرنے والا نہیں رہا تو وہ ایجاب کرنے والا وقف کرنے والا بھی تو نہیں رہا نا. فلو اعتبر لم یقع بہ، اگر معتبر قرار دیا بھی جائے تو پھر بطن ثانی کے ذریعے سے پھر بھی واقع نہیں ہوگا وقف. تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا بس. ولا یلزم الوقف بعد تمام صیغت ہی بدون القبض. اب فرماتے ہیں اگرچہ صیغہ تام ہو پھر بھی وقف تام نہیں ہوگا، وقف لازم نہیں بنے گا بدون قبض، بغیر قبض کے. وقف میں قبض ادھر دیکھیں پھر سمجھ آئے گی. میں نے کہا نا وقف تو یہ صیغہ سریہ تھا نا، وقف تو میں نے اس کتاب کو وقف کیا شیخ مدثر صاحب کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہی کہنے سے وقف تام ہو جائے گی؟ نہیں. فرماتے ہیں بلکہ ضروری ہے یہ کتاب اٹھا کر میں شیخ مدثر صاحب کے ہاتھ میں دوں اور وہ قبض کر لیں. لا یلزم الوقف، وقف لازمی نہیں بنے گا بعد تمام صیغہ سے ہی، چاہے صیغہ تام بھی ہو چکا ہو، ایسا صیغہ ہو جو صریح دلالت ہو. بدون القبض، قبض کے بغیر وقف تام لازم نہیں ہوگا بلکہ قبض ضروری ہے. وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ من فی جہت عامۃ، اگرچہ وقف جہت عامہ میں ہی کیوں نہ ہو. تو اگر جہت عامہ میں ہے تو سوال اٹھائیں گے آپ کہ بلا جہت عامہ میں کون کون قبض کرے گا؟ جہت خاصہ میں تو شیخ صاحب کا وقت قبض کر رہے ہیں، جہت عامہ میں مسجد قبض کرے گی؟ مسجد قبض کرے گی تو کون کرے گا؟ فرماتا ہے قبضها الناظر فیہا او الحاکم او القیم. اس کا قبض جہت عامہ میں اس عین کو جو موقوف کی گئی ہے اس کو قبض کون کرے گا؟ الناظر فیہا، جو اس کا متولی ہے، متولی خاص ہے. اول حاکم، یا حاکم کرے گا. اول قیم، یا وہ محافظ، وہ متولی المنصوب من قبل الواقف، جو واقف کی طرف کے کیا کیا گیا ہو، نصب کیا گیا ہو، لے قبض ہی، اس کو قبض کرنے کے لیے، اس چیز کو قبض کرنے کے لیے. مثال کے طور پر قیم سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے وقف کی ہے یہ اسی سکن، ہم سکن میں بیٹھے ہیں نا، اسی سکن کی بات کرتے ہیں. یہ سکن کسی واقف نے وقف کیا ہے طلاب کے لیے. اس واقف نے سید محترم جو ہیں ان کو کیا کیا ہے، اس کا قیم بنایا ہے، متولی بنایا ہے کہ یہ جو اب آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ کے اب اس کے آپ کے ہیں متولی ہیں، ہے وقف عام لیکن ایک بندہ نگران تو ہے نا جس کے ہاتھ میں ہے یہ ساری. تو فرماتے ہیں پھر وہی قبول کرے گا بِإِذْنِ الواقف، واقف کے اذن کے ساتھ. کا غیر الوقف، جس طرح کہ وقف کے علاوہ دوسری چیز میں ہوتا ہے. لِامْتِنَاءِ التصرف فی مال الغیر بِإِذْنِهِ، کیونکہ مال غیر میں تصرف کرنا ممتنع ہے اس کے اذن کے بغیر، لہذا اذن کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. والحال انه لم ينتقل الى الموقوف علیہ بدون القبض، اور حال یہی ہے، حالت یہ ہے کہ ان المال الموقوف، وہ مال جس کو وقف کیا گیا ہے، یہ منتقل نہیں ہو سکتا کس کی طرف؟ موقوف علیہ کی طرف، کہ جس کے لیے وقف کیا گیا ہے. بدون القبض، قبض کے بغیر یہ مال موقوف علیہ کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا. اب فرماتے فلو ماتا، ایک ہی لائن، فلو مات الواقف قبلہ، اگر واقف مر جائے قبلہ، قبل القبض، قبض سے پہلے واقف مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ قبض المستند الی اذن ہی، جس کا اسناد اس واقف کے اذن کی طرف تھا، جس کی اجازت اس نے دینی تھی. قبض ہونے سے پہلے ہی واقف وقف کرنے والا مر جاتا ہے تو باطل الوقفیت، وہ وقفیت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. روایت عبید بن زرارہ، یہی زرارہ بن، یہ جو معروف ہیں جناب زرارہ کے بیٹے عبید کی روایت ہے ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو صریحۃ فیہ ہے، اور اسی بات پر صراحت دلالت کرتی ہے کہ اگر واقف قبض سے پہلے مر جائے تو پھر وہ وقف کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. ومنہ یظہر انہ لا یعتبر فوریتہ، اور اسی جواز اور رجوع الی الروایت سے سمجھا گیا ہے
کہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ لا یعتبر فوریت القبض، کہ قبض فوری نہیں ہے. والحمد للہ رب العالمین. زرارہ بن